بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بیٹیوں کی شادی کریں تو والدین کو چاہیے کہ وہ کون سے اہم قانونی پوائنٹس ہیں، وہ کون سے ایسے شرعی معاملات ہیں جن کو خیال رکھیں تاکہ کل کو اللہ نہ کرے زندگی میں ان کو اگر عدالتوں میں جانا پڑے تو ان کے لیے قانونی پیچیدگیاں پیدا نہ ہوں۔ کوئی بھی والدین اپنی بیٹی کی شادی اس لیے نہیں کرتا یا یہ سوچ کر نہیں کرتا کہ کل کو اس کو عدالتوں میں جانا ہے یا جانا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود عدالتوں میں بہت سارے لاکھوں خواتین، لاکھوں بیٹیوں کے جو کیسز ہیں وہ زیر سماعت ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو زیادہ تر جو ہے وہ انصاف نہیں ملتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شادی کے وقت آپ کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے شرعی اور قانونی نکات ہوتے ہیں جو آپ اگنور کرتے ہیں یا پھر آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے خواتین کو خاص طور پہ ان کا جو ہے وہ بعد میں عدالتوں میں قانونی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بنیادی طور پر لوگ یہ لکھوا لیتے ہیں کہ جی اگر یہ خامد طلاق دے گا تو اس کو 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ روپے جو ہرجانہ ہوگا۔ یہ نہ صرف غیر شرعی شرط ہے بلکہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی شرط بھی ہے، اور کبھی بھی عدالتوں میں اس پہ ریلیف نہیں ملتا۔ عدالتوں میں یہ بھی لکھوا لیا جاتا ہے یہ نکاح نامے پہ کہ یہ جی اس سے پرومیزری نوٹ لکھوا لیں، یہ 20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ روپے کا یہ پرومیزری نوٹ لکھوا لیں۔ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کچھ چیک لیتے ہیں یا کوئی بھی دیگر کسی بھی چیز لکھوانے کا جو فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ شرعی اور قانونی طور پہ اپنی بیٹی کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو کچھ چند بنیادی چیزیں جن کا خیال رکھا جانا جو انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے۔ سب سے پہلے تو ضروری نہیں ہے، نہ قانون میں نہ آئین میں اور نہ ہی اسلام میں اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو سامان جہیز دیں، لیکن پھر بھی رواج بھی ہے، رسم بھی ہے اور لوگ اپنی بیٹیوں کو دیتے بھی ہیں۔ تو جو سامان جہیز آپ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں بوقت رخصتی آپ اس کی نہ صرف ویڈیو فلم بنائیں بلکہ اس کی ایک فہرست تیار کریں، اور اس فہرست تیار کرنے کے بعد آپ ان تمام آرٹیکلز جو بھی آپ نے اس سامان جہیز میں اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں اس کی ایک فہرست تیار کرنے کے بعد اس کی آپ ایک اپروکسیمیٹ ایک تقریباً قیمت متعین کریں کہ یہ اس کی تقریباً اتنی مالیت بنتی ہے، اور اس فہرست پر نکاح خواں، نکاح کے گواہان، دلہا اور دلہن دونوں کے جو ہیں وہ دستخط کروائیں تاکہ ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ تیار ہو سکے کہ شادی کے وقت بیٹی کو اتنا سامان جہیز دیا گیا ہے۔ کیونکہ بہت سارے معاملات میں ایسے ہوتا ہے کہ بیٹیوں کا سامان جہیز پورا نہ تو صرف ان کا گھر تباہ ہو جاتا ہے بلکہ بعد میں ان کو سامان جہیز حاصل کرنے میں بھی دشواری جو کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کو اتنا سامان جہیز عدالتوں سے نہیں ملتا کئی سال دھکے کھانے کے باوجود جتنا ان کو والدین نے دیا ہوتا ہے۔ تو ایک یہ بنیادی چیز ہے، فہرست بنائیں اور وہ بچی کے والدین جو ہیں وہ اپنے پاس رکھیں۔ دوسرا، کسی بھی قسم کی کوئی شرط لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کالم نمبر 14، 15 اور 16 یہ حق مہر کے متعلق ہیں، تو اس میں آپ کالم نمبر 15 اور 16 میں آپ زیادہ سے زیادہ آپ 16 نمبر کالم میں جو پراپرٹی ہے وہ لکھوا لیں بطور حق مہر غیر معجل عند الطلب، کہ آپ اپنی بیٹی کو سیکیور کر سکے کہ جو اس کا مکان ہے یا کوئی پراپرٹی ہے 5 مرلے 10 مرلے یا زرعی اراضی یا جتنی بھی جو اس کی فائنینشیل کنڈیشن ہے اس کے مطابق دلہے سے آپ ڈیمانڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ فلاں ایریا میں اس کا مخصوص ایریا یہ ہوگا، رہائشی، زرعی یا کوئی بھی کمرشل پراپرٹی ہے وہ لکھوا لیں کہ یہ بطور حق مہر غیر معجل یہ بچی کی جو ملکیت ہوگی، یہ کالم نمبر 16 میں آپ لکھوائیں۔ حق مہر دو قسم کے ہوتے ہیں، حق مہر غیر معجل ہوتا ہے، حق مہر اور معجل حق مہر ہوتا ہے۔ معجل حق مہر وہ ہوتا ہے جو فوراً قابل ادائیگی ہوتا ہے، اور غیر معجل حق مہر وہ ہوتا ہے جو طلاق دینے کی صورت میں قابل ادائیگی ہو جاتا ہے اگر خاوند طلاق دے، یا خاوند دوسری شادی کر لے پھر قابل ادائیگی ہوتا ہے، یا خاوند فوت ہو جائے۔ تینوں صورتوں میں غیر معجل جو حق مہر ہے انگریزی میں جس کو ڈیفرڈ ڈاور کہتے ہیں وہ قابل ادائیگی ہو جاتا ہے۔ تو کالم نمبر
14 میں آپ اس کو جو ہے متعین کر لیں کہ اتنے لاکھ روپے یہ حق مہر غیر معجل ہوگا۔ اگر آپ کو خدشہ ہے کہ آپ کا یہ تینوں معاملات میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو پھر آپ اس غیر معجل کے ساتھ عند الطلب لکھوا لیں، تاکہ کسی بھی وقت اگر معاملہ خراب ہو میاں بیوی کے درمیان تو بیوی اپنا وہ حق مہر طلب کر سکے، غیر معجل حق مہر بھی وہ طلب کر سکتی ہے۔ تو یہ چند بنیادی چیزیں ہیں جو ایک والدین جو بیٹی کے ہیں ان کو لازمی اس کی احتیاط کرنی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ پرومیزری نوٹ لکھوائیں، نوٹ، چیک یا اس کے پہ ہرجانہ نکاح نامے پہ لکھائیں، کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو سب سے بنیادی اور اہم چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ حق مہر غیر معجل کے طور پہ پراپرٹی، زیور یا کوئی بھی چیز آپ ان سے لکھوا لیں، تو یہ آپ کی بچی کا مستقبل سیکیور کرے گا اور اللہ سبھی بچوں کے معاملات اچھے کرے۔